یہ تدریب تھی التدریب الرابع علامات الترقیم، چوتھی مشق علامات ترقیم یعنی رموز اوقاف۔ رموز اوقاف آپ جانتے ہوں گے، جب کوئی تحریر لکھتے ہیں تو بیچ بیچ میں کچھ نشانات لگاتے ہیں، وہ جو نشانات ہیں ان کے خود اپنے معانی ہوتے ہیں، وہ قاری کے اوپر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ وہ صرف لفظ کا ہی اثر نہیں پڑتا، بلکہ لفظ کے ساتھ ساتھ جو ہم ان رموز کو استعمال کرتے ہیں ان کا بھی اثر پڑتا ہے قاری کے اوپر۔ تو یہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے الفاصلۃ المنقوطۃ۔ فاصلہ آپ نے پڑھا پیچھے، فاصلہ کوما کو کہتے ہیں، المنقوطہ نقطے والا کوما۔ یہ نقطے والا کامہ ہے، یہ نقطے والا کامہ جو ہے نا عام طور پر استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کی کوئی وجہ بیان کرتے ہیں، جیسے اردو میں کبھی لکھتے کیوں کہ، اس لیے کہ، اس وجہ سے کہ، تو اس سے پہلے یہ نقطے والا کامہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دو النقطتان، یہ دو نقطے ہیں، یہ دو نقطے وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں کسی چیز کی کوئی تشریح کرنی ہوتی ہے، تو پہلے یہ دو نقطے لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر تشریح کرتے ہیں۔ جیسے قالا کے بعد یہ دو نقطے آتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، تو اب کیا کہا اس کی تشریح آگے آئے گی، یہاں دو نقطے انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ علامت التنسیس، تنسیس کے معنی ہے صراحت، صراحت کی علامت۔ یہ کیا کہتے، یہ دو قومیں ہیں، یہ اس کو علامت التنسیس کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی تحریر میں کسی بھی ورڈ کو، کسی بھی لفظ اور کلمے کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے ہم مزید واضح کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ علامت التنسیس یہ اس طرح کی لگا دیتے ہیں۔ جیسے کسی جگہ کا نام آتا ہے یا کسی شخصیت کا نام آتا ہے یا کوئی خاص تعبیر استعمال کی جائے تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں لگا دیتے ہیں۔ الشرطتان، شرطتان، یہ جو اس طرح سے یہ لائن ہے آدھی آدھی، اس کو شرطتان کہتے ہیں۔ تثنیہ یہ ہے، تثنیہ اس لیے ہے کہ یہ دو استعمال ہوتے ہیں ایک ساتھ، یہ اکیلے استعمال نہیں ہوتے، اس کو ڈبل استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر جملہ معترضہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیچ میں اگر جملہ معترضہ ہو تو اس جملہ معترضہ کو اس سے گھیرتے ہیں، جیسے رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے بھی لگایا گیا، اس کے بعد بھی۔ یہ جملہ معترضہ ہے رضی اللہ عنہ، اس سے پیچھے سے اور آگے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو، یا کوئی اور جملہ معترضہ ہو آپ کا، جو جملہ ہے اس جملے کے سلسلے سے اس کا اگر تعلق نہ ہو تو اس کو اس طرح کے دو شرطیں میں گھیر لیتے ہیں۔ یہ ہے قال عمر بن الخطاب، کیسے استعمال کیا گیا ہے ان رموز اوقاف کا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو یہ رضی اللہ عنہ کو دو شرطیں کے بیچ میں کھیدا گیا، اور قالا کے بعد یہ دو نقطے لگائے گئے۔ کیا فرمایا؟ یہ علامت التنسیس یہاں پہ لگائی گئی ہے، یہ حضرت عمر کے قول کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ علموا اولادکم السباحہ والرمایۃ ورکوب الخیل، یہ غلط ہے یہاں پر، یعنی اس کو اس طرح الٹا ہونا چاہیے، الٹا، یہ جو ہے یہ الٹا لگ گیا ہے، اس کو اس طرح سے کر کے ایسے کر دیں، سکھاؤ اپنے اولاد کو تیراکی، تیر اندازی اور گھڑ سواری، یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ یہ بیچ میں کامہ ہے، یعنی جو مختلف کلمات ہوتے ہیں، حروف عطف وغیرہ ہوتے، تو مختلف الفاظ کو جوڑنے کے لیے، یہ مختلف جملوں کو جوڑنے کے لیے کامہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یمارس الناس بعض الانشطہ، لوگ بعض کام کرتے ہیں، للترویح یعنی نفس، ترویح نفس کے لیے، تو لیے سے پہلے دیکھیے یہاں پر یہ الفاصلۃ المنقوطہ استعمال کیا گیا ہے۔ قال تعالی، قال کے بعد یہ ہے، قال تعالی، اللہ نے فرمایا، فیہ شفاء للناس، ذهبت الى مکہ، میں مکہ گیا، کیوں گیا؟ دیکھیے یہ کیوں کے سے پہلے ہے یہ، لِأُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تاکہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھوں۔ جی اولاً القراءہ، سب سے پہلے قراءہ ہے، ریڈنگ ہے۔ اقرأ ما یلی، درج ذیل عبارت کو پڑھیے، ثم اختر الجواب الصحیح، پھر صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ جی
مولانا اسد صاحب پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. ظل محمد يفكر في مشكلته ووزنه الآن 90 كيلا. يجب أن يكون وزنه 60 كيلا فقط. ترك محمد تناول السكريات والنشويات لكن مع الأسف ظل وزنه 90 كيلا. جی اس کا ترجمہ کریں ذکی الدین. محمد اپنی پریشانی میں غور کرنے لگا نہیں اور غور اس کا کرنے وزن اب لگا، ذلہ کا ترجمہ لگا نہیں ہے. ذلہ کا ترجمہ ہے کہ مسلسل غور کر رہا ہے، مسلسل برابر. محمد اپنی پریشانی میں مسلسل غور کر رہا ہے اور کوئی کام تسلسل کے ساتھ ہو تو اس کے لیے ذلہ ما زال لا یزال اس کا استعمال ہوتا ہے. جی صحیح. اس کا وزن اب 90 کلو ہے. ضروری ہے کہ اس کا وزن 60 کلو صرف 60 کلو ہو جائے. محمد نے میٹھی چیزیں اور نشویات کھانا چھوڑ دیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اس کا وزن 90 کلو ہی رہا. یہ ابھی بھی 90 کلو ہے. ذلہ ہنوز کا ترجمہ کر دیں گے اس کے یہاں پہ، لیکن افسوس کے ساتھ ہنوز اس کا وزن 90 کلو ہے. صحیح. اب جو ہے جواب دینا آپ کو. مشکلۃ محمد، محمد کی پریشانی کیا ہے؟ انہ نحیف طویل او سمین. جی مشکلۃ محمد انہ سمین. سمین صحیح جواب ہے. کسی کا کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ اختلاف الائمہ؟ لا. یرید محمد، محمد چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ ان یکون، این ینقص یہاں پہ لگائیں گے یا این یزیدہ لگائیں گے یا این یکبر؟ کیا ینقص وزنہ. این ینقص صحیح. بعد ان ترک محمد السکریات والنشویات زاد وزنه 90 کیلا بقی وزنه 90 کیلا او نقص وزنه 90 کیلا؟ بقی وزنہ. یہ وزن ہوتی صحیح. یہ با اس کے اوپر ہم گول دارہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے. لا تأكل الخبز الأبيض وتناول الدواء واتبع الحمية. المتحدث مدرس، مہندس، طبیب. یہ ایک جملہ کہا گیا ہے کہ سفید روٹی نہ کھائیں، دوا استعمال کریں، پرہیز کریں. یہ بات کون کہتا ہے؟ ٹیچر کہتے ہیں یا انجینئر صاحب کہتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں؟ ڈاکٹر. المتحدث کے معنی بولنے والا، المتکلم، الناطق، الموجہ. من يتناول الدواء ويتبع الحمية، المریض، السلیم، الصیدلی. سب پہ انہوں نے دو یہ پیش لگا رکھے. سب غلط ہے. جی یہ غلط ہے. یہ تو دوا کون استعمال کرتا ہے اور پرہیز کون کرتا ہے؟ مریض، سلیم، صیدلی. مریض. صحیح. اب کوئی صاحب اس کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كان إبراهيم يعمل في مختبر مدرسة وفي الساعة 9:30 قبل الحصة 3 بنصف ساعة. أغمي عليه وعندما أفاق وجد نفسه في غرفة الفحص. جی کوئی ترجمہ کریں اس کا. محمد اسد. جی. ابراہیم مدرسے کے امتحان حال میں کام کرتا تھا اور 9 گھنٹے میں 9:30 بجے فی الساعۃ 9:09 9:30 بجے. جی 9:30 بجے اسے بے ہوش ہو گیا. تیسرے گھنٹے سے پہلے. تیسرے گھنٹے سے کتنا پہلے؟ تیسرے گھنٹے سے آدھا گھنٹہ پہلے. جی ترجمہ کر دیا آپ نے، ترجمہ کر دیا، لیکن دیکھیں بھی کہ تیسرے گھنٹے سے آدھا گھنٹہ پہلے کیسے انہوں نے لکھ دیا. تیسرے گھنٹے کے آدھے گھنٹے بعد، تیسرے گھنٹے سے آدھے گھنٹے پہلے. تو قبل الحصۃ بکذا بنصف ساعۃ، تیسرے گھنٹے سے آدھا گھنٹہ پہلے. بعد الحصۃ الثالثہ بنصف ساعۃ، تیسرے گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے بعد. سمجھ رہے ہیں نا؟
تو یہ با کا بھی استعمال کیا ہے انہوں نے. اغمی علی وہ بے ہوش ہو گیا. وعندما افاق اور جب اسے ہوش آیا اور تو اس نے اپنے آپ کو چیکنگ روم میں پایا. چیک اپ روم میں. أين إبراهيم الآن؟ في المختبر، في المستشفى أم في المدرسة؟ مختبر. في المستشفى. في المستشفى. في المستشفى صحیح. متى تبدأ الحصة الثالثة؟ تیسرا گھنٹہ کب شروع ہوتا ہے؟ في الساعة التاسعة، في الساعة التاسعة والنصف، في الساعة العاشرة. في الساعة التاسعة. هذا خطأ. في الساعة التاسعة. خطأ. الحصة الثالثة. متى تبدأ الحصة الثالثة؟ یہ آپ کی ذہانت کا امتحان ہے مولانا صاحب. 9:30 بجے تو وہ بے ہوش ہوا ہے اور تیسرے گھنٹے سے آدھا گھنٹہ پہلے بے ہوش ہوا ہے. هذا في الساعة العاشرة. یہ ہے، یہ في الساعة العاشرة ہے، یہ یا نہیں ہے؟ میں غلط ہوں کیا؟ جی 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 یہی صحیح ہے مولانا، یہی صحیح ہے مولانا صاحب. ما محنت ابراہیم؟ ابراہیم کیا کرتا ہے؟ عامل فی المختبر، ممرض فی غرفة الفحص، مدرس فی المدرسہ. جی عامل في المختبر. صحیح. اب اسے کوئی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں زبیر الدین. فاطمة طالبة تدرس في الجامعة، تعمل في أحد مصانع الملابس، تذهب إلى الكلية بالحافلة، تبدأ الدراسة في الكلية الساعة 8 صباحا وتنتهي الساعة 2 بعد الظهر. تتناول فاطمة الغداء في مطعم الكلية، بعد الغداء تذهب إلى المصنع بالقطار، يبدأ العمل في المصنع الساعة 4 مساء وينتهي الساعة 8. چلیں اس کا ترجمہ کر رہے، آپ ہی کر دیں ترجمہ. فاطمہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. فاطمہ ایک طالبہ ہے. فاطمہ ایک طالبہ ہے یونیورسٹی میں، یونیورسٹی کی نہیں، فاطمہ ایک طالبہ ہے یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. جی فاطمہ ایک طالبہ ہے یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. جی دیکھیے، اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے اگر بالکل گرامر کے تابع ہو کے تو ایسا ہوگا: فاطمہ طالبۃ، فاطمہ ایک ایسی طالبہ ہے، تدرسو جو پڑھتی ہے، فی الجامعۃ یونیورسٹی میں. تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا جی گرامر کے تابع ہو کے. لیکن عام فہم ترجمہ کریں گے تو ایسا ہوگا: فاطمہ ایک طالبہ ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. جی جی. وتعمل في أحد مصانع الملابس. مصانع جمع مصنع معنی ہو فیکٹری. فیکٹری. اچھا، تو فیکٹری میں وہ کپڑوں کی ایک فیکٹری میں کام کرتی ہے. جو وہ کپڑوں کی ایک فیکٹری میں کام کرتی ہے. تذهب إلى الكلية بالحافلة، وہ بس کے ذریعے کالج جاتی ہے. تبدأ الدراسة في الكلية الساعة 8 صباحا، اور اس کا فاطمہ کا درس 8:30 بجے صبح شروع ہوتا ہے. 8:30 کہاں ہے؟ 8 بجے شروع ہوتا ہے. ہاں، کالج میں درس صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے. جی کالج میں درس صبح 8 بجے. تنتهي الساعة 2 بعد الظهر، اور ظہر کے بعد الساعة 2 2 بجے ختم ہوتا ہے. تناول فاطمة الغداء في مطعم الكلية، فاطمہ لنچ کالج کے ہوٹل میں کرتی ہے. بعد الغداء تذهب الى المصنع بالقطار، لنچ کے بعد وہ کپڑوں کی فیکٹری کو جاتی ہے بس کے ذریعے. بالقطار ٹرین کے ذریعے. يبدأ العمل في المصنع الساعة 4 مساء، اور وہ اپنے فیکٹری میں اپنے کام کی ابتدا 4 بجے شام شروع کرتی ہے.
وینتہی الساعۃ الثامنہ، یبدأ فعل ہے اور العمل اس کا فاعل ہے. جی، اور اس کا کام فیکٹری میں 4:30 بجے شام شروع ہوتا ہے، 4 بجے شام شروع ہوتا ہے. وینتہی الساعۃ الثامنہ، اور 8 بجے ختم ہوتا ہے. جی کوئی اور صاحب پڑھیں. في الأسبوع الماضي أغمي على فاطمة في الجامعة، أخذتها صديقاتها إلى المستشفى، وحينما أفاقت فاطمة وجدت نفسها في غرفة الفحص مع الطبيبة. حضر والد فاطمة ووالدتها إلى المستشفى. قابل والدها كبير الأطباء. قرأ كبير الأطباء التقرير الطب وقال لوالدها: فاطمة بخير والحمد لله، لكنها تحتاج إلى الراحة. هي تعمل وتدرس، يجب أن ترتاح ويجب أن تتناول طعاما جيدا. جی ترجمہ کریں. گزشتہ ہفتے میں یونیورسٹی میں فاطمہ بے ہوش ہو گئی. اس کو اس کے سہیلیوں نے ہسپتال لے گیا، اور جس وقت فاطمہ کو ہوش آ گیا تو اس نے اپنے کو چیکنگ روم میں نرس کے ساتھ پایا. طبیبہ مینس ڈاکٹرنی. ڈاکٹرنی کے ساتھ پایا، اور فاطمہ کے والد اور ان کی والدہ ہسپتال آئیں، اور ان کے والد بڑے ڈاکٹر سے ملے، اور بڑے ڈاکٹر نے میڈیکل رپورٹس کے بارے میں میڈیکل رپورٹس پڑھی، اور ان کے والد سے کہا: فاطمہ ٹھیک ہے اور الحمدللہ، لیکن وہ آرام چاہتی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے. لیکن ان کو آرام کی ضرورت ہے. وہ کام بھی کرتی ہے اور وہ پڑھتی بھی ہے. ضروری ہے کہ وہ آرام کرے، اور ضروری ہے کہ وہ اچھا کھانا کھائے. صحیح. اب جو ہے آپ کو ضع علامت صحیح او خطا فی المربع، یہ مربع ہے، یہ بالعین لا بالحمزہ. تو یہ جو مربع ہے اس میں آپ کو صحیح اور خطا کی علامت لکھنی ہے. فاطمہ طالبۃ وعاملۃ، هل هذا صحیح؟ نعم. نعم صحیح. تبقى في الكلية 6 ساعات، وہ کلیہ میں 6 گھنٹے رہتی ہے. خطا بل 4 ساعات. 4 ساعات. اوکے. تذهب إلى المصنع بالحافلة وإلى الكلية بالقطار. صحيح؟ خطأ. صحيح. تبقى في المصنع 5 ساعات. خطأ. أغمي عليها ووجدت نفسها في المستشفى. نعم صحيح. حضرت والدة فاطمة إلى المستشفى. والدة لا، خطأ. والد. قرأت الطبيبة التقرير الطبي. لا، بل قرأ الطبيب. كبير الأطباء. صحيح. ثانيا التراكيب والقواعد. ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب في الجدول. جو درج ذیل کلمات ہیں یہ: التمر، الناس، إلى، يفضل، الماء، في، من.